رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت سے انگلی اٹھانے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فحاشی، فحش گوئی اور گالیوں کے کلچر کو العیاذ باللہ فروغ دیا ہے اور اس کو پروموٹ کیا ہے، اور اس کے دعوے کے طور پر، اس کی دلیل کے طور پر وہ ایک دو حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں، حدیثیں صحیح ہیں۔ اور یہ رویہ بالکل غلط ہے کہ جہاں آپ پھنسے وہاں آپ حدیث کا انکار کر دیں کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا تو آپ نے ایک پوزیشن لے لی، اور وہ پوزیشن یہ ہے کہ میری عقل اور میرا جو کلچر ہے یا میری جس تہذیب سے وابستگی ہے، وہ تہذیب، وہ کلچر دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جج کرے گا، میری عقل جج کرے گی۔ آپ کی عقل پہلے یہ طے ہو کہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے، یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ کسی ایک انسان کی عقل اسٹینڈرڈ نہیں ہوتی، الا یہ کہ وہ آبجیکٹیو ریالٹی ہو، یعنی ساری دنیا اسی چیز کو مانتی ہو تو آپ اس کو اسٹینڈرڈ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ مانتے ہوں، کچھ لوگ نہ مانتے ہوں، ایک علاقے کے لوگ مانتے ہوں، دوسرے علاقے کے لوگ نہ مانتے ہوں، تو ایک علاقے کے لوگوں کی ریشنالٹی کو آپ اسٹینڈرڈ نہیں بنا سکتے، یہ ایک کامن سینسیکل چیز ہے۔ تو میں آپ کی اسکرین پر انشاءاللہ وہ حدیث لے کر آتا ہوں، ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ ایک صاحب آئے، مجھے نام یاد نہیں ہے ان کا، ہو سکتا ہے کہ وہ میری اسٹریم دیکھ رہے ہوں، اور انہوں نے آ کر مجھے اس طرف توجہ دلائی کہ میں اس حدیث پر گفتگو کروں، اور میں نے ان سے یہ کہا کہ میری ابھی تحقیق جاری ہے، تحقیق ہو بھی گئی تھی لیکن میرا موقع نہیں ملا، تو اب وہ حدیث آپ کی اسکرین پر آیا چاہتی ہے۔ ایک منٹ، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، عربی میں لکھا ہوا ہے، اور سب سے پہلے میں حدیث پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں جو آبجیکشن ہے اس تعلق سے وہ ذکر کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا جواب۔ مسند احمد میں حدیث آئی ہے، حدیث کا نمبر ہے 20285، اور حدیث کی سند ہے حدثنا یحیی بن سعید قال حدثنا عوف عن الحسن عن عطی عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وعنہم قال رأيت رجلا تعزى عند ابی بعزاء الجاہلیہ افتخر بأبیہ فأعضه بأبیہ ولم یکنہ۔ عطی جو ابی بن کعب کی مجلس میں موجود تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس جاہلیت والے مفاخر بیان کرتے ہوئے دیکھا، جاہلیت والی پرائیڈ میں مبتلا دیکھا، تعزى بعزاء الجاہلیہ، جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے قبیلے، اپنے باپ دادا اور اپنے حسب و نسب کے اوپر فخر کرتے تھے اور سامنے والے کو توہین کرتے تھے، تو میں نے ایک آدمی کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جاہلیت کا جو کلچر تھا وہ نہایت ریسسٹ تھا، اور یہ ریسزم کا جو کلچر ہے یہ بہت زمانے تک ساری دنیا میں رائج رہا ہے۔ مغربی ممالک جو آج ریسزم کو سب سے زیادہ برا سمجھتے ہیں، دنیا میں ریسزم کو پروموٹ کرنے میں سب سے آگے تھے، لیکن پھر ہوا یہ کہ ہم لوگ، یعنی ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی، اور وہ کروڑوں میں ہے، 200 ملین تو ماشاءاللہ انڈیا میں ہی رہتے ہیں، پھر ایک بڑی تعداد پاکستان میں بھی ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مقامی کلچر سے، جس کو آپ ہندو کلچر کہہ سکتے ہیں، اس سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے اس کلچر کی جو خراب چیز تھی وہ اختیار کر لی، اور وہ چیز تھی ریسزم، یعنی کسی ایک خاص قبیلے یا خاندان کو یا کسی ایک خاص ورن کو یہ سمجھنا کہ یہ نچلا ہے، وہ اونچا ہے، نچلی ذات، اونچی ذات، اور پھر نچلی ذات کے لوگوں کو کی توہین کرنا، ان کو برا سمجھنا، جبکہ اگر یہ دیکھا جائے کہ اگر ایک اونچی ذات کا بندہ ہے اور ایک نیچی ذات کا بندہ ہے، دونوں کو اگر آپ اندر سے دیکھیں تو دونوں کے خون کا کر بھی ایک ہی ہوگا، دونوں کا گوشت پوست بھی ایک ہی ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ جس کو نچلی ذات کا بندہ کہا جا رہا ہے اس کے سوچنے کا اور اس کی فکر کا معیار بڑا بلند ہو۔ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن مسلمانوں نے انفارچونیٹلی یہ چیز اڈاپٹ کر لی، جبکہ مسلمانوں کے لیے جو تعلیم تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ کہ اس ریسزم کو مکمل طریقے سے کھرچ کر پھینک دیا جائے۔ لیکن یہ بڑا ہی انفارچونیٹ مسئلہ ہے
کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں شادی بیاہ کے موقع پر یہ ریسزم کھل کر سامنے آ جاتی ہے، یہ اسی کا اثر ہے۔ اور اس کی دلیل میں اس لیے دیتا ہوں کہ وہ مسلمان جو ان علاقوں میں نہیں ہیں، مثلا مسلمان جو امریکہ میں بستے ہیں، انگلینڈ میں بستے ہیں، کینیڈا میں بستے ہیں، یا بہت سے عرب ممالک میں بستے ہیں، ملیشیا میں بستے ہیں، ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ان علاقوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں کوئی ریسزم نہیں ہے، یہاں کوئی قبیلوں کے اوپر فخر نہیں ہے، قبیلے ہیں لیکن بطور آئیڈینٹی ہیں، فخر کے طور پر نہیں ہے۔ تو اینی ویز اس شخص نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ حرکت کی، تو حضرت تو عتئی کہتے ہیں جو وہاں اس مجلس میں موجود تھے، فَأَعَضَّهُ بِأَبِيهِ وَلَمْ يُكَنِّهِ، تو ابی ابن کعب نے یہ کیا کہ اس کے باپ کے کا ذکر کر کے اس کو عار دلائی، اس کو شرم دلائی، اور واضح طور سے شرم دلائی، اس میں کوئی کنایا یا کوئی زو معنی بات نہیں کی، سیدھے ڈائریکٹ بول دیا وَلَمْ يُكَنِّهِ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ اما انی قد ارى الذی فی انفسکم انی لا استطیع الا ذلك سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ پھر ابی ابن کعب نے جب مجلس میں دیکھا تو لوگوں کے چہروں پر سوال یا نشان لگا ہوا تھا کہ بھئی یہ آپ نے کیا کہہ دیا، ہم تو نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس طرح کی گفتگو کریں گے۔ انی لا، تو ابی ابن کعب نے اپنے جسٹیفیکیشن کے لیے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے دلوں میں کچھ شک آ رہا ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ میں یہ بات اس وقت تک نہیں کہہ سکتا جب تک میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن نہ لوں۔ آپ نے فرمایا من تعزى بعزاء الجاہلیت فاعضوه ولا تکنوا، کہ جو جاہلیت والا فخر اختیار کرے تو اس کو فاعضوه ولا تکنوا، اس کو، اب میں اس کا ترجمہ، اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، ایک ترجمہ وہ جو آپ کو عام طور سے مل جائے گا، اس کا بہت سے لوگ ترجمہ یہ کر دیتے ہیں اپنی زبان میں، اپنے طور سے لکھا ہوا نہیں، ویسے ہی کر دیتے ہیں کہ اس کو باپ کی گالی دو، ولا تکنو، وہ بالکل صحیح انداز سے دو، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ اب اسی حدیث کو آگے پھر دوبارہ روایت کیا ہے امام احمد بن حنبل نے، اور وہ یہ فرماتے ہیں، اس کے الفاظ جو ہیں کننا نؤمر اذا الرجل تعزى بعزاء الجاہلیہ فاعضوه بہنی ابیہ ولا تکنو، کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ جب کوئی شخص جاہلیت والی ریسزم اختیار کرے تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم اس سے یہ کہیں فاعضوه بہنی ابیہ، اپنے باپ کی شرمگاہ سے ملو، ولا تکنو، اور اس چیز کو بالکل واضح انداز سے کہنا، اس میں کوئی یعنی کنایا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حدیث حسن ہے شعیب الارناؤت کی اس میں کی تحقیق کے مطابق، لہٰذا اس حدیث کو محض اس لیے کہ یہ آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تو یہ معلوم ہے قرآن کریم سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم کی آیت نمبر 4 ہے کہ آپ کے اخلاق اعلیٰ ہیں۔ تو جب آپ کے اتنے اعلیٰ ترین اخلاق ہیں تو آپ یہ کیسے تعلیم دے سکتے ہیں؟ تو یہ حدیث تو قرآن کے خلاف جا رہی ہے، قرآن کے خلاف جانے کی وجہ سے ہم اس حدیث کو مسترد کرتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، یہ بھی مسند احمد میں ہے، 24247 اس کا نمبر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا فی الاسواق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاحش و متفحش یعنی فحش گو فحش عمل نہیں تھے، اور نہیں بازاروں میں چیختے پھرتے تھے، ولا یجزی بالسیئۃ مثلہا، اور وہ برائی کا بدلہ برائی سے ہی دیتے ہوں ہمیشہ، ایسا بھی نہیں تھا، بلکہ معاف اور درگزر کرتے تھے، ولیکن یعفو ویصفحوا۔ اب یہ سب چیزیں سامنے آنے کے بعد کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی بات کیوں کہی؟ اس کا جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ جو الفاظ حدیث کے اندر آئے ہیں فَأَعِضُّوهُ بِهَنِ أَبِيهِ وَلَا تَكْنُوا، ان الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں دیکھنا یہ ہے، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ کس کو بولنے کے لیے کہا گیا؟ یہ لفظ بولنے کے لیے کہا گیا ان لوگوں کو کہ جو ریسزم پھیلاتے ہیں۔ اب یہاں ہوتا کیا ہے کہ ایک مجرم کو اگر سزا دی جا رہی ہے، مثلا ایک قاتل کو قتل کیا جا رہا ہے، تو کیا قتل کرنا برا ہے اس قاتل کو؟ ساری دنیا کے لوگ کہیں گے کہ بھئی اگر قاتل کو قتل کیا جا رہا ہے تو بالکل ہی ٹھیک کیا جا رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے اسلامی سزائیں ہیں، مثلا ایک زانی کو اگر کوڑے برسائے جا رہے ہیں تو زنا چونکہ ایک جرم ہے تو ساری دنیا کے مسلمان یہی کہیں گے کہ بھئی جرم کی تو سزا ہوتی ہے۔
اگر ایک چور کو آپ نے جیل میں ڈال دیا، چاہے وہ کسی سیکولر نظام ہی کے تحت کیوں نہ ہو، تو ساری دنیا کے لوگ یہی کہیں گے کہ چور کو تو جیل میں ڈالنا ہی چاہیے، وہاں نہیں ڈالا جائے گا تو کیا آپ اپنے گھر میں مہمان بنا کر اس کو لے کر آئیں گے سزا کے طور پر؟ اچھا، اسی طریقے سے جب عدالتی کارروائی ہوتی ہے تو عدالتی کارروائی میں جو الفاظ ہیں وہ بالکل واضح انداز سے ہوتے ہیں، اس کے اندر کوئی کنایا، کوئی توریہ نہیں ہوتا، بلکہ بالکل واضح انداز سے، مثلا اگر یعنی کسی عورت کا ریپ ہوا تو وہ ریپ اس طریقے سے ہوا، اس کا مکمل طریقے سے اس کی تصویر کشی، منظر کشی عدالت کے سامنے ہوتی ہے تاکہ عدالت اس پورے واقعے کو سمجھ سکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جرم کا ذکر کیا ہے اس حدیث کے اندر، اور وہ ہے تعزیٰ بعزاء الجاہلیہ، یعنی جاہلیت کے طریقے سے فخر کرنا، اپنے باپ دادا کو اصل سمجھنا اور ساری دنیا کو حقیر سمجھنا، یہ سمجھنا کہ میرا باپ، میرا دادا، میرے پردادا، سکردادا اتنے عظیم لوگ تھے اور تم سارے لوگ حقیر ہو، یہ ہے ریسزم۔ اب مجھے کوئی بتائے کہ ریسزم بڑا گناہ ہے یا مثلا کسی کو یہ کہہ دینا جو ریسزم کے اندر ملوث ہو، جو شخص ریسسٹ ہو، اس کو ریسزم سے روکنے کے لیے یہ کہہ دینا کہ تو اپنے باپ دادا کی شرمگاہ سے مل، یہ کہہ دینا زیادہ بری چیز ہے؟ ایک تو پوائنٹ یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اعظوہ کا مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کو چوس، یہ جو ترجمہ ہے یہ غلط ہے۔ عض یا عضو کا معنی آتا ہے کسی چیز سے ملنا، کسی چیز میں کسی چیز کا شیلٹر لینا، یعنی اس کی پناہ میں آنا۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، یہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے، الحاکم فی المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 197۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، آخری زمانے میں بہت سی فرقہ بندیاں ہوں گی تو ان تمام فرقوں سے اپنے آپ کو الگ کر لینا۔ وَلَوْ أَن تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَّ الْمَوْتُ وَأَنْتَ كَذَلِكَ، اگرچہ تمہیں الگ کرنے، اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنے کی وجہ سے کسی درخت کی جڑ میں پناہ لینی کیوں نہ پڑے، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے اور تم اسی حال میں ہو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی وہی لفظ آیا تعض، سو عزا یعزو کے معنی آتے ہیں پناہ لینا اور کسی چیز سے ملنا۔ تو اب یہ جو جب یہ سامنے آ گئی حدیث کے حوالے سے، تو اب یہ جو حدیث آپ کے سامنے ہے، جو جس کا میں نے ترجمہ ابھی اوپر کیا تھا، یہ دوبارہ آپ کے اسکرین پر آ رہی ہے، یہ اذا الرجل تعزى بعزاء الجاہلیہ فاعظوه بہنی ابیہ۔ اچھا، ہن کے معنی واضح انداز سے عربی لغت میں شرمگاہ کے نہیں آتے، بلکہ یہ کنایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے باپ کی اس شرمگاہ کے بارے میں سوچو کہ جس میں تمہاری حیثیت ایک وقت میں قطرہ منی سے زیادہ نہیں تھی۔ تمہاری تو حیثیت یہ ہے کہ تمہارا ماضی کیا ہے؟ تمہارا ماضی یہ ہے کہ تم اپنی باپ کی شرمگاہ میں ایک قطرہ منی کی حیثیت رکھتے تھے۔ آج تمہیں فخر ہو رہا ہے اپنے باپ دادا کے اوپر، تم ساری دنیا کو حقیر سمجھ رہے ہو، یہ تو تمہاری حالت ہے۔ تو ایک آدمی جو دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے، اس کو حقیر سمجھانے کے لیے اور بتلانے کے لیے اس سے زیادہ بہتر کوئی دوسرا لفظ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور اس حدیث کو ہم اون کرتے ہیں۔ اور ہاں، اب یہ کوئی یہ کہنے لگے کہ جیسے ہی میں کسی شخص کو یہ دیکھوں کہ وہ جاہلیت کے اوپر یا اپنے باپ دادا کے اوپر فخر کر رہا ہے یا ریسزم کر رہا ہے، تو کیا میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنے باپ دادا کے بارے میں سوچ کے تو ان کی شرمگاہ میں ایک قطرہ منی تھا؟ کیا یہ میں کہہ سکتا ہوں؟ کہنے کو بالکل کہا جا سکتا ہے، اس کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہہ دی۔ لیکن کیا پہلے اسٹیپ میں یہی کہا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود اس طریقے کا ایک واقعہ پیش آیا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا تھا تو سب سے پہلے آپ کا عمل کیا ہوتا تھا۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں 3257، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غزونا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد ثاب معه ناس من المہاجرین حتى كثروا وكان من المہاجرین رجل لعاب فكسع انصاریا۔ ہوا یہ تھا کہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ مہاجرین بھی تھے، کچھ انصار بھی تھے، تو ایک مہاجر اور انصاری کے درمیان کچھ کہا سنی ہو گئی، مہاجر نے اس کو لات جڑ دی تو انصاری کو بڑا غصہ آ گیا، یہاں تک کہ اس انصاری صحابی نے یا اس شخص نے انصاریوں کو بلا لیا، اپنے لوگوں کو بلا لیا، اور بلانے کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا یا للانصار، ارے انصاریوں آ جاؤ۔ تو جتنے بھی انصار کے تھے یعنی صحابہ جو مدینہ کے تھے وہ سارے کے سارے
یا ان میں سے کچھ جمع ہو گئے ہوں گے. جب مہاجر نے یہ دیکھا تو اس نے کہا یا للمہاجرین، مہاجرین تم بھی آ جاؤ. یہ جو طریقہ ہے کہ اپنے لوگوں کو بلانا اور اپنے لوگوں کو آگے کرنا، یہی تو ریسزم ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ اندازہ ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے اور فرمایا ما بال دعوی اہل الجاہلیہ، یہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ تم جاہلیت کے طریقے پر نعرے بازی کر رہے ہو؟ یہ ریسزم تمہارے اندر کہاں سے آ گئی؟ ثم قال ما شأنهم، پھر آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا، انویسٹیگیٹ کیا. پھر بتایا گیا کہ بھی مہاجر کا انصاری سے جھگڑا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوها فانها خبیثۃ، کہ یہ چیز ایول ہے، اس جھگڑوں کو چھوڑو، یہ ایول ہے. اس کو ایول کہا، خبیثۃ کے معنی ایول. اچھا اب اس لفظی کو دیکھ لیجئے، جب اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ گالی بن جاتا ہے، آپ کسی کو ذرا خبیث کہہ کے دکھا دیں. لیکن عربی کے اندر یہ لفظ خبیثہ کے جو معنی آتے ہیں وہ ہے ایول. تو یہ چیز ایول ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا انصاری کو یا مہاجر کو کہ اپنے باپ دادا کے بارے میں سوچو، تم قطرہ منی تمہاری حیثیت تھی وغیرہ وغیرہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک درجہ بندی ہے. ایک اسٹیپ کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل کر کے دکھایا وہ یہ تھا کہ سامنے والے کو سمجھایا جائے، سامنے والے کو ریسزم کی جو برائی ہے اس کو بتایا جائے. لیکن اگر وہ اس کے باوجود بھی باز نہیں آ رہا ہے اور وہ فخر اس کا بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اس کی پرائڈ میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی تعلیمات کی مکمل خلاف ورزی کرتا چلا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے خود اس کا بھی نقصان ہے اور پوری امت مسلمہ کا نقصان ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو آئینہ دکھانا ضروری ہوتا ہے. قرآن کریم اس لیے فرماتا ہے، کہتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ ایک برائی کا بدلہ پھر ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ اس شخص نے برائی کی. اور یہ جو جملہ ہے یہ اس ریسزم کے مقابلے میں تو بہت ہلکا ہے. ریسزم کے جو مفاسد اور جو نقصانات ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس سے جب امت تقسیم ہو جاتی ہے ریسزم کی بنیاد پر، تو پھر وہ اس کی حیثیت پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح ہو جاتی ہے کہ جو بے حیثیت ایک ہوا اس کو کبھی ادھر اڑا لے جائے اور کبھی ادھر اڑا لے جائے. تو یہ حدیث کے بارے میں مجھے کچھ گفتگو کرنی تھی. امید ہے کہ اس تعلق سے آپ کو کے سامنے بات واضح ہو گئی ہوگی